بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 254 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں آپ بیان کر رہے ہیں خلیفہ رازی باللہ کو۔ رازی باللہ بن مقتدر باللہ کا نام محمد اور کنیت ابو العباس تھی۔ سن 257 ہجری میں ایک مومیہ ام ولد موسومہ ظلم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کیرا کے مزور ہونے کے بعد جمادی الثانی سن 322 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھے۔ یہ جیل خانہ سے لا کر تخت پر بٹھایا گیا تھا ان کو۔ اس نے علی بن مطلع کو وزیر اعظم بنایا۔ محمد بن یاقوت کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ یاقوت ان دنوں واسط میں تھا۔ وہ فوج آراستہ کر کے علی بن بویہ کے مقابلہ پر گیا مگر شکست کھائی۔ اسی سال عبید اللہ مہدی مجوسی والی افریقہ 25 سال سلطنت کرنے کے بعد فوت ہوا، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو القاسم بامر اللہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مروی نے تمام صوبہ رے، اصفہان اور راہواز وغیرہ پر قابل اور متصرف ہوگا دربار خلافت سے سند بھی حاصل کر لی تھی، مگر چند روز کے بعد اس نے بادشاہی کے دعویٰ کر کے سونے کا ایک تخت بنوایا۔ سپہ سالاروں اور سرداروں کے لیے چاندی کی کرسیاں تیار کروائیں، کسرا کی طرح تاج مرصع سر پر رکھا، اور شہنشاہ کے لقب سے اپنے آپ کو روشناس کرایا۔ پھر عراق اور بغداد پر فوج کشی کی تیاری کی اور کہا کہ کسرا فارس کے محلوں کو اثر نو تعمیر کراؤں گا اور عراقیوں کو حکومت اور نسب و نبوت کر کے اثر نو مجوسیوں کی حکومت قائم کروں گا۔ اس قسم کی باتیں اس کے بعد سرداروں کو ناگوار گزرتی تھی، اور لوگوں نے سن 323 ہجری میں اس کو اصفہان کے باہر قتل کر ڈالا تھا۔ خلیفہ رازی باللہ کی حکومت بغداد اور اس کے مسافات کے سوا اور کہیں نہ تھی۔ نہ کسی صوبہ سے خراج آتا تھا، اور ہر جگہ خود مختار حکومتیں لوگوں نے قائم کر لی تھی۔ جن لوگوں نے خراج مقرر بھیجنے کے وعدے پر سندیں حاصل کی تھی، انہوں نے بھی اپنے وعدے کو پورا کرنا غیر ضروری سمجھ رکھا تھا۔ بصرہ پر محمد بن رائق کا قبضہ، خوزستان اور راہواز پر ابو عبداللہ بریدی کا قبضہ تھا۔ فارس کی حکومت علی بن بویہ اور عماد الدولہ کے قبضہ میں تھی۔ کرمان میں ابو علی محمد بن الیاس حکمران تھا۔ رے، اصفہان اور جیل کے صوبوں میں حسن بویہ، ملکہ بن رکن و الدولہ اور سکیر برادران مراوی ایک دوسرے کے مقابل مصروف پیکار تھے۔ موصل، دیارگر، دیار مزر، دیار ربی، بنی حمدان قبضہ میں تھے۔ مصر و شام پر محمد بن تال قبض اور مسترف تھے۔ مادر النہر اور خراسان کے بعض حصے پر بنی سامان حکمران تھے۔ بحرین اور یمامہ کے صوبوں پر ابو طاہر کرمتی کی حکومت قائم تھی۔ تبرستان کے صوبہ پر دیلمی سردار قابض اور حکمران تھے۔ اندلس، مراکش اور افریقہ میں تو عرصہ سے خود مختار سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں۔ رازی باللہ کے تحت تخت نشینی کے پہلے ہی سال میں عماد الدولہ علی بن بویہ نے درخواست بھیجی کہ صوبہ فارس کی سند حکومت مجھ کو عطا فرمائی جائے۔ میں 1,80,00,000 درم سالانہ خراج اس صوبہ سے دربار خلافت میں بھیجا کروں گا۔ خلیفہ نے سند اور خلافت پر روانہ کر کے عماد الدولہ کو خطاب دیا، اور اس کے بھائی حسن کو رکن الدولہ اور احمد کو معز الدولہ کا خطاب مرامت ہوا۔ مروی نے کے مقتول ہونے کے بعد اس کی فوج کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک تو عماد الدولہ کے پاس فارس میں چلا آیا، اور ایک حصہ اس کے سردار بحکم نامی کے زیر فرمان رہا۔ یاکم نے دربار خلافت میں پہنچ کر رسوخ حاصل کیا اور جوڑ توڑ ملا کر ان سب سرداروں پر جو دربار خلافت پر قابو یافتہ تھے غالب آیا۔
امیر العمرہ کا خطاب حاصل کر کے خلیفہ اور دربار خلافت پر مستولی ہو گیا اور بغداد میں تہمکانہ انداز سے رہنے لگا۔ برادر مروی نے رکن الدولہ بن بویہ کے مقابلے میں اصفہان کو چھوڑ کر جبل اور آذربائیجان پر قبضہ کر لیا۔ رکن الدولہ بن بویہ اصفہان پر قابض ہو گیا۔ مظہر الدولہ بن بویہ نے حواز پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن رائق نے محمد بن طبع سے شام کا ملک چھین لیا۔ اس کے قبضہ میں صرف مصر کا ملک رہ گیا تھا۔ اسی طرح کسی کو اس کی مخالفت کی جرت نہ تھی۔ یکم خود واسط میں رہتا تھا۔ اس کا میر منشی بغداد میں خلیفہ کے پاس وزارت عظمیٰ کی خدمت انجام دیتا تھا۔ ماہ ربیع الاول سن 329 میں چند مہینے کم سال تخت نشینی رہ کر خلیفہ رازی باللہ نے باعراضہ استقاح وفات پائی۔ یہ حکم نے یہ خبر سن کر اپنے منشی کو ہدایت لکھ کر بھیجی۔ انہی کے موافق ابراہیم بن معتضد باللہ کو متقی اللہ کے لقب سے نواز کر 29 ربیع الاول سن 329 ہجری تخت خلافت پر بٹھایا گیا۔ خلیفہ رازی باللہ کی عہد خلافت میں محمد بن علی سمانی معروف ابن ابی الفرقار نے زہر ہو کر خدائی کا دعویٰ کیا۔ بہت سے لوگ اس کے بھی معتقد ہو گئے، مگر خلافت رازی کے پہلے ہی سال اس کی پکڑ کر قتل کیا گیا۔ اس کے ہمراہ بھی جنہوں نے توبہ نہ کی مقتول ہوئے۔ اسی سال کرامتہ نے بغداد اور مکہ کے درمیان ایسی لوٹ مار مچائی کہ بغداد والے حج نہ کر سکے، اور سن 327 تک حج کا ارادہ کوئی اہل بغداد نہ کر سکا۔ سن 327 میں ابو طاہر کرامتی نے حاجیوں پر فی شتر 5 دینار وصول قائم کیا اور لوگوں کو حج کی اجازت دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حاجیوں کو حج کرنے کا وصول ادا کرنا پڑا۔ اہل بغداد نے اطمینان سے یہ وصول ادا کر کے حج ادا کیا۔ رازی باللہ آخری خلیفہ تھا جس نے خطبہ جمعہ لوگوں کو سنایا۔ اس کے بعد عام طور پر خلفاء نے یہ کام بھی دوسروں کے سپرد کر دیا تھا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل تک کے لیے اجازت۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، زندگی دی، تو خلیفہ متقی اللہ کی زندگی اور سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ آج ہم ایک دعا کے ساتھ ہی یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔